اللہ معاف کرے سوسائڈ حرام ہے کہ مطلب دیکھیں مجھے لگ رہا ہے جیسے نا یہ ہنڈیا میں کوئی ایک شکل سی نظر آ رہی ہے. یہ جدھر میں نے سرکل لگایا ہے شادی کی سٹوری یہ ہے کہ 3 دن میں ہماری شادی ہوئی تھی. وہ کس طرح جو ہے نا وہ سامنے مجھے منہ بھی نہیں لگاتے تھے. یہ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک مائی another نیو ولاگ انم اسد ولاگ. آج تو ہونے والی تھی پارٹی اس لیے کیونکہ آج تھا چکن ڈے. یا میرے ہسبینڈ بوائلر نہیں پسند کرتے تو بڑی جدوجہد اور بڑی کوششوں سے ان سے منگوانا پڑتا ہے. لیکن وہ بوائلر کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوتے. لیکن بچے میرے جو ہیں وہ چکن شوق سے کھاتے ہیں تو مجھے ان کی خاطر پھر تھوڑا سا برداشت کر کے اپنے ہسبینڈ کے غصے کو تو منگوانا پڑتا ہے. پر کیا کروں بچوں کی خاطر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. دیکھا جائے تو میرے ہسبینڈ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بوائلر میں ایکسٹرا فیڈ دے کے ان کو کوئی مطلب اس میں کوئی دیکھا جائے تو پاور یا طاقت وغیرہ نہیں ہے. یہ الٹا بیماریوں کا گھر ہے تو نہ اس کو کھایا کرو. پر بچے کہاں سنتے ہیں اور بچوں کی ماں پھر بچوں کی خاطر اتنی قربانی دے لیتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کا غصہ برداشت کر لیتی ہے. لٹرلی میں کوئی یہ جھوٹ نہیں بول رہی لیکن اپنے ہسبینڈ کا غصہ برداشت کرنے کے باوجود میں پھر چکن منگوا لیتی ہوں کہ ویک میں ایک دفعہ تو بچوں کے لیے چل جائے. کیونکہ ویجیٹیبل تو وہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو مجھے پھر ہفتے میں ایک دفعہ بنانا پڑتا ہے. اور جس دن یہ بنا لو تو اس دن سمجھو بچوں کی پارٹی. تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی آلو گوشت. اور آلو گوشت میں بالکل سمپل طریقے سے بناتی ہوں جسے کہتے ہیں نا دیسی طریقہ. پرانے زمانے میں جو لوگ دیسی طریقے سے پکاتے تھے سیم اسی طریقے سے میں پکاتی ہوں. اور میری ہنڈیا کا ٹیسٹ بھی ایسے ہی نکلتا ہے جیسے کہ مطلب بقول میرے ہسبینڈ کے میری مدر کے ٹیسٹ ایسے آتا ہے جیسے کوئی پرانے زمانے کی عورتیں پکائے. ٹھہریے ایک منٹ گائز یہ دیکھ کوئی لائن کی شکل ہے کوئی روح کی باقاعدہ 2 آنکھیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے چمک رہی ہیں. ناک اور منہ بھی بنا ہوا ہے. یہ ہے کیا چیز؟ ہاں میں خود خوف زدہ ہو رہی ہوں. ظاہرہ چکن کی بون ہے لیکن یقین مانے کوئی آؤل کی شکل لگ رہی تھی یا مجھے کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ کوئی انسانی ہوڈر ٹائپ بدروح ٹائپ نا وہ بنی ہوئی ہے. مجھے ایک دم خوف زدہ میں فیل ہو گئی جب میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی. ایک تو اندھیرا اوپر سے سب بچے سوئے ہوئے رات کے ٹائم. تو میں ایک دم جب میں نے ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے دیکھا میں نے کتنی دفعہ بار پیچھے بیک گئی ہوں اور بیک کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ مجھے کوئی خوف زدہ چیز لگ رہی ہے. لیکن آخرکار ہانڈی بھون کے تو وہ شکل غائب ہو گئی. لٹرلی کئی دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے انسان جب لیٹا ہو دیواروں کو گھوڑا ہو یا چھتوں کو تو ایسے لگتا ہے بنی ہوئی ہے شکل. اسی طرح واش روم میں جاؤ تو مجھے تو اکثر واش روم کی دیوار پہ یا پانی کے چھینٹے وغیرہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں نا تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی ایک پورا باقاعدہ فیس بنا ہوا ہے. حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا یہ ہمارا سارا وہم ہوتا ہے. تو چلو میں آپ کو ادھر ایک اپنی وہ لائف کا ایک سیکرٹ بتاؤں. ظاہر اب آپ میری فیملی بن گئے ہوئے ہیں تو سیکرٹ یہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کی بات بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ سمجھ لیں مجھے منہ بھی نہیں لگاتے تھے. یہ تھا سین. سمجھ کیا لیں بالکل 100% یہی ہے. کہ شادی کی سٹوری میں پھر کسی دن آپ سے شیئر کروں گی. ابھی میں آپ سے اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی سٹوری شیئر کرتی ہوں. وہ شادی کی سٹوری یہ ہے کہ 3 دن میں ہماری شادی ہوئی تھی. وہ کس طرح ہوئی کیوں ہوئی اس کی ریزن کیا بنی وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. تو ادھر یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مطلب بالکل میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. 2 سال کا عرصہ ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو منہ بھی نہ لگائے اور اس کی طرف دیکھے بھی نہ. اور 2 سال کا عرصہ میں نے کیسے رو کے گزارا یہ مجھے جانتا ہے. کئی بار دل میں آیا کہ اللہ معاف کرے سوسائڈ حرام ہے کہ مطلب ایک شادی کے بعد ایک لڑکی ماں باپ جب شادی کر دیتے ہیں تو لڑکی کا
لڑکی سسرال پر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے، اوپر سے جو ایک مڈل کلاس لڑکی ہو نا وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ پھر کر ہی نہیں سکتی، نہ پیچھے ماں باپ کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ تو میرا یہ سین تھا کہ میں بس روتی تھی دن رات، بس میرا یہی کام ہوتا تھا، نہیں سمجھ جاتی تھی کہ مطلب یہ میری شادی ہوئی ہے کہ یہ کوئی شوق ہے جو میں مطلب مناتی ہوں، صبح شام روتی ہوں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بھی میرے شوہر کا جو تھا نا رجحان میری طرف نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، وہ مطلب مجھ میں انٹرسٹڈ ہی کہہ لینا نہیں تھے۔ تو یہ ایک وہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس کے ساتھ یہ گزر چکا ہو، جو اس کا ہسبینڈ اس کی بیوی میں انٹرسٹڈ نہ ہو اور وہ بیوی بیچاری کا بس رو رو کے حشر ہو جائے۔ اور پھر یقین مانے میں نے اللہ تعالیٰ کے یہ میں حقیقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ یہ میری اپنی ریئل سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب میری یہ جو ہے نا مشکل، میں ان بہن بھائیوں کو اپنے بتا رہی ہوں کہ جن کو میری وجہ سے فائدہ ہو جائے، جو کلمات میں نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھے ہیں اور مجھے فائدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا، محبت ڈالی اور اتنا دل نرم کر دیا کہ اب ماشاءاللہ 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 ان کا میرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت تھا وہ جو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام پڑھنے میں تو ویسے ہی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور سوری اگر آپ کو میری آواز ڈسٹرب کر رہا نا، گلا بہت خراب ہے، دوسری میں اس ٹائم ایموشنل ہوئی ہوں اپنی پرانی باتیں یاد کر کے، تو سوری آپ کو اسی آواز سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو جب میں مطلب رو تھک کے ہار گئی تو نا مجھے ایک ہمارے یہاں ادھر قاری صاحب عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ مطلب 5 وقت کی نماز پڑھو اور ہر نماز کے بعد نا 21 دفعہ یا ودودو یا اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا ہے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھو یا ودودو یا اللہ پڑھو۔ تو میں نے مطلب جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا ذہن میں تصور یہ رکھو کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ مطلب پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں، یہ تصور لازمی کرنا ہے یہ پڑھتے ہوئے، بالکل نیت دھیان اس طرف کر دینا ہے، کوئی دنیاوی سوچ نہیں ذہن میں لے کے آنی، بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال رہا ہے اور میرا شوہر مجھ سے محبت کر رہا ہے بس۔ تو یقین مانے اس پاک کلام میں میں کہتی ہوں مجھے اتنا کہ یقین ہو گیا ہوا ہے، میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں نا جب ہاون میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں یا کچھ، میں ہر اس عورت کو مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے شوہر کے دل میں محبت پانی ہے نا تو یہ ورد بس کر لو، یا اللہ یا ودودو یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے تو کوئی بھی نام پڑھ لو اس میں برکت ہی برکت ہے، لیکن یہ نام پڑھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔